السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک نمونے نے شیخ عبدالغفار سلفی بنارسی حفظہ اللہ کو فون کیا اور ان سے بدعت کی تعریف پوچھی، تو شیخ نے بدعت کی تعریف بتا دی۔ تو اس نے کہا کہ بدعت کی یہ تعریف حدیث سے دکھاؤ، تو شیخ خاموش ہو گئے۔ در حقیقت یہاں بھی اپنی عادت کے مطابق وہ نمونہ مغالطہ دینے سے باز نہیں آیا۔ غالباً اس نے منطق میں صنعت خمس اچھی طرح پڑھ رکھی ہے۔ صنعت خمس میں قیاس ہے، قیاس مغالطی، اس نے قیاس مغالطی کے اوپر اچھا ورک کیا ہوا ہے۔ میں تو منطق کا طالب علم ہوں، ان کی تمام حرکتوں سے واقف ہوں، کہاں غلطی کرتے ہیں، کہاں سفسطہ بگاڑتے ہیں، کہاں مغالطہ دیتے ہیں، کہاں فلسفہ بگاڑتے ہیں، میں ان کی نس نس سے واقف ہوں۔ تو اس نے اپنی عادت کے مطابق یہاں مغالطہ سے کام لیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بدعت کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ تعریف آپ حدیث سے دکھائیے۔ عجیب بات ہے، پھر وہ مسلمات پر بحث کر رہا ہے۔ ارے بھائی، جو تمہارے نزدیک مسلم ہو اور ہمارے نزدیک بھی مسلم ہو، اس کے اوپر بحث کرنے سے کیا فائدہ، سوال و جواب سے کیا فائدہ؟ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ بریلوی مدرسوں میں بھی کم سے کم کتب ستہ تو پڑھائی جاتی ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی شریف ہے، یہ تمام حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اصول حدیث، جو حدیث پرکھنے کے اصول ہیں، سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ سارے لوگ حدیث کے ان تمام اصولوں کو مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مثلاً آپ کہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ما ثبت بالشروط الخمس، جو 5 شرطوں سے ثابت ہو: اتصال سند، عدل راوی، ضبط راوی، عدم شذوذ، عدم علت۔ یہ 5 کنڈیشنز اگر پائی جاتی ہیں تو حدیث صحیح ہے۔ کوئی پوچھے کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، تو آپ تعریف کریں گے کہ ما فقد فی شرط من شروط الحسن، حسن کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو اسے حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ حدیث حسن کس کو کہتے ہیں؟ وہی 5 شرطیں جو حدیث صحیح کی ہیں، وہی 5 شرطیں حدیث حسن کی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحیح حدیث کے اندر راوی کا ضبط تام ہوتا ہے، اور اس میں حدیث حسن میں راوی کا ضبط ذرا ضعیف ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، بس۔ اب جو آپ نے یہ تعریف کی صحیح حدیث کی کہ جو 5 شرطوں سے ثابت ہو: اتصال سند، عدل راوی، ضبط راوی، عدم شذوذ، عدم علت، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ تعریف کس حدیث سے ثابت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے علماء اصول نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سارے کے سارے حدیث کو پرکھنے کے اصول نکالے ہیں، اور قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہے۔ وہ یہ اصول اپنے گھر سے نہیں لائے ہیں، یہ ان کا خود ساختہ اصول نہیں ہے۔ مثلا بدعت کی جو تعریف امام شاطبی رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ سب سے بہترین تعریف ہے اپنی کتاب الاعتصام میں۔ بدعت کی تعریف انہوں نے یہ لکھی ہے کہ الطریقۃ المخترعۃ فی الدین تضاہی الشریعۃ یقصد بها التقرب الی اللہ ولم یقم علی صحتها دلیل شرعی صحیح اصلا و وصفا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے یہ تعریف اپنی کتاب الاعتصام کے اندر نقل فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایجاد کیا ہوا طریقہ دین میں جو شریعت کے مشابہ ہو اور مقصود اس سے تقرب الی اللہ ہو، وَلَمْ يُقَمْ عَلَى صِحَّتِهَا، اور اس کی صحت کے اوپر نہ قائم کی گئی ہو دلیل شرعی صحیح، کوئی دلیل شرعی صحیح اصلاً یا وصفاً۔ بدعت کی اس تعریف میں دیکھیے کہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس پر دلیل شرعی نہ قائم ہو۔ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو بدعت کی تعریف کی ہے وہ دلیل شرعی کی روشنی میں کی ہے۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے نزدیک مسلم ہے، اور مسلمات پر بحث نہیں ہوتی۔ اس نمونے نے پھر وہی حرکت کی ہے کہ مسلمات کے اوپر بحث شروع کر دی ہے۔ اصل میں جو قیاس کیا جاتا ہے، اجتہاد کیا جاتا ہے، اور کہیں سے کوئی مسئلہ نکالا جاتا ہے، تو کبھی کبھی یہ قیاس فاسد ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ قیاس صحیح ہوتا ہے۔
تو قیاس صحیح وہ ہے اور اجتہاد صحیح وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور قیاس مذموم، قیاس مردود اور قیاس غیر مقبول وہ ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں، فتاوی قاضی خان کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ لبستاجر امرأة لیزنی بہا وزنا بہا ما یحد علی قول ابی حنیفہ۔ لیجئے جناب، اگر کسی شخص نے کسی عورت کو کرائے پر لیا، کس لیے؟ لیزنی بہا، تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے، وزنا بہا، اور اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا، تو ما یحد علی قول ابی حنیفہ، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی۔ بتائیے کیوں نہیں حد لگائی جائے گی؟ اس سے تو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جواز دے دیا، جواز فراہم کر دیا کہ آدمی پیسے دے کر کے کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قیاس جس طریقے سے بھی کیا گیا ہو، یہ قیاس مذموم ہے، اور اسی قیاس کو اہل حدیث نہیں مانتا ہے۔ وہ قیاس جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، اس سے متصادم نہ ہو، وہ تو کوئی بھی مانتا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے نصوص لمیٹڈ ہیں اور قیامت تک آنے والے مسائل انلمیٹڈ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو لمیٹڈ قوانین اور اصول ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر کے آنے والے تمام مسائل کا حل نکالا جائے گا، اور الگ سے کوئی چیز نہیں لائی جائے گی، بلکہ قرآن و حدیث سے مستنبط کیا جائے گا، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان مسئلوں کو نکالا جائے گا، اور مسئلے جو نکالے گئے وہ قرآن و حدیث سے متصادم نہ ہوں۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہے۔ لہذا اس نمونے نے پھر مسلمات کے اوپر گفتگو شروع کی، اور یہ ایک قسم کا مغالطہ ہے، لوگ اس مغالطے سے متنبہ رہے۔